بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد. جزاکم اللہ خیراً، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ حضرات انتہائی شارٹ نوٹس پر یہاں منہاج القرآن میں تشریف لائے ہیں، اور آپ حضرات سے جو اسکاٹش حلال فورم نے رمضان کے آغاز اور عید کی تاریخوں کا پیشگی اعلان کیا ہے، اس کے نتیجے میں بہت سارے اعتراضات سامنے آئے ہیں. تو اس نشست کا مقصود یہ ہے کہ ان اعتراضات کا جواب دیا جائے. اس سے پہلے 2 نشستیں ہو چکی ہیں جن میں کچھ اعتراضات کے جوابات دیے گئے تھے، مگر اس دوران کئی لیفلیٹس اور کتابیں بھی پبلش کی گئی ہیں اور بہت سارے ویڈیوز بھی سامنے آئے ہیں جن میں چند دیگر اعتراضات کیے گئے ہیں. ان پر انشاءاللہ تعالی آج گفتگو کی جائے گی. آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے پریزنٹیشن میں یہ عرض کیا تھا کہ جو رویت ہلال کا مسئلہ ہے وہ اجتہادی مسئلہ ہے. اجتہادی مسئلہ سے مراد یہ ہے کہ ہمارے علماء کا اس میں اختلاف، اس میں 2 آراء پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ نص قطعی ہے، اور ان ساری بحثوں کو آپ سن چکے ہیں، مگر وہ بڑی مختصر تعداد میں تھوڑے سے ہیں. آپ ان سے اگر آپ تفصیل میں جائیں گے تو تھوڑی دیر میں وہ لاجواب ہو جائیں گے. الٹیمیٹلی بات یہی آتی ہے کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں 2 آراء پائی جاتی ہیں. لیکن جب ہم نے یہ لفظ استعمال کیا یہ کہ اجتہادی مسئلہ ہے، تو ہمارے ایک انتہائی قابل عزت اور احترام عالم دین ہیں، ان کو شاید غلط فہمی ہوئی کہ ہم لوگ مجتہد ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. یاد رہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مجتہد ہے تو خود اس کا یہ دعویٰ اس کی نااہلیت کے لیے، اس کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے کافی ہے. مجتہد دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ مجتہد ہوں، بلکہ صدیوں کے بعد علماء تعین کرتے ہیں کہ وہ عالم دین مجتہد تھا بھی نہیں تھا. کتنے سارے لوگوں نے ہماری تاریخ میں مجتہد ہونے کا دعویٰ کیا، اب وہ تاریخ کے گرد و غبار میں اٹ گئے ہیں، ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. جن کو ہم جانتے ہیں وہ علماء ہیں، وہ ائمہ ہیں جنہوں نے اس قسم کے نہ کبھی دعوے کیے اور نہ اس قسم کی بات، بلکہ جس ادارے میں پڑھتا رہا ہوں وہاں مفکر اسلام مولانا ابوالحسن ندوی، بہت سارے لوگ ان سے واقف ہیں، عالم دنیا، عالم عرب اور عالم عجم، ہر جگہ ان کا عزت و احترام ہے. مگر جب وہ اپنا نام لیتے تھے تو وہ ابوالحسن علی کہتے تھے. مولانا منظور نعمانی صاحب کتنے بڑے عالم دین گزرے ہیں، ہمیشہ اپنے آپ کو عاجز لکھتے رہے. مولانا مودودی اپنے آپ کو خاکسار لکھتے رہے. تو یہ علماء اکرام وہ کوئی چیز وہ ثابت نہیں کرنا چاہتے تھے کہ میں عالم ہوں، اس لیے کہ جیسے کسی شخص نے دعویٰ کیا کہ میں مجتہد ہوں تو اس کے ڈسکوالیفیکیشن کے لیے، اس کی نااہلیت کے لیے یہ کافی ہے. جب یہ عرض کیا جاتا ہے کہ رویت ہلال ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دونوں آراء پائی جاتی ہیں، اور اسکاٹش ہلال فورم نے جو علماء کا دوسرا گروہ ہے جو دوسری رائے کو اپنائے ہوئے ہے، ہم اس رائے کی اتباع کر رہے ہیں. اور ورنہ ہم کیا اور ہمارے اوقات کیا، ہم ان علماء کرام کی کتابوں کو ڈھنگ سے سمجھ بھی لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو وہی کافی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اور اگلے موضوع پہ چلتا ہوں. مثال کے طور پر قرآن شریف میں ہے الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں. انسان ایک شوہر اپنی بیوی کو 2 مرتبہ طلاق دے سکتا ہے. تیسری مرتبہ طلاق اگر دے گا تو پھر ظاہر ہو تو عورت حرام ہو جائے گی، اس کے لیے طلاق مغلظہ جسے ہم کہتے ہیں. یہ طلاق مرتان یہ نص قطعی ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے. یہ اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی اجتہادی مسئلہ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ دار اسلام سے باہر ہو جائے گا. ہاں یہ اجتہادی مسئلہ ہے کہ طلاق دینے کی مجلسیں کتنی ہوں، اس میں 2 آراء پائی جاتی ہیں. ائمہ 4 یعنی جو جمہور مسلک ہے وہ یہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے، مگر اہل حدیث علماء کا ایک گروہ ہمیشہ پایا جاتا رہا ہے. امام ابن تیمیہ اس میں خاص طور سے سامنے آئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک مجلس کی 3 طلاقیں نہیں ہوتی بلکہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے. پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ ہے کہ اجتہادی مسئلہ ہو گیا ہے. یہ وہ دائرہ ہے جس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن طلاق مرتان کے اوپر گفتگو نہیں ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے چاند کی رویت کا مسئلہ ہے کہ آنکھ سے آپ دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے، اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علماء کی دوسری رائے پائی جاتی ہیں. ایک اور اعتراض سامنے آیا ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ قرآن شریف میں ہے کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جس کو شہادت ملے مہینے کی وہ روزہ رکھے. فمن شہید منکم الشہر، جو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات ہے کہ شہر کے معنی ہوتے مہینہ. یہاں چاند سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے کہ چاند کا تذکرہ کیا جا رہا ہو. مہینہ، تم میں سے جو مہینے کی شہادت جو حضور ہو، جس کا جو پائے، جو وٹنس کرے، جس کو ملے.
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہیں، فمن شہیدہ سے مراد ہے فمن حضرہ، یعنی جو چاند رمضان کے مہینے میں موجود ہو وہ روزہ رکھے۔ امام نصفی فرماتے ہیں فمن کان شاہدن اے حاضرن مقیمن غیر مسافر فی الشہر فلیصم فیہ ولا یفطر، کہ تم میں سے جو شخص موجود ہو رمضان کے مہینے میں اور مقیم ہو اور سفر نہ کر رہا ہو تو وہ روزہ رکھے گا اور وہ افطار نہیں کرے گا۔ امام راضی فرماتے ہیں شہیدہ اے حضرہ والشہود والحضور، کہ شہیدہ سے مراد یہ ہے کہ وہ حاضر ہو، موجود ہو، اور شہود سے مراد ہے کہ اس کا پایا جانا۔ یہ جو آیت استعمال قرآن شریف میں جو آیت آئی ہے، اللہ رب العالمین جو آیت جو ارشاد فرمایا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کو رمضان کا مہینہ ملے، جو لوگ اس مہینے میں موجود ہوں وہ روزہ رکھیں۔ اس کا چاند کے دیکھنے یا سننے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل ایک الگ بات کہی جا رہی ہے۔ لفظ شہیدہ سے کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شاید اس کا تعلق شہادت سے ہے۔ قرآن شریف میں یہ لفظ کئی جگہوں پر استعمال ہوا۔ مثال کے طور پر قرآن شریف میں ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم میں سے تم لوگ موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی؟ اور ایک اور یہ تحریری فتویٰ آیا ہے، اس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گلاسگو میں لوگوں نے نماز کے اوقات، زوال، مثل اور مثلین کے اوقات کی پیمائش کی ہے، اور پھر یہ جنتریاں بنائی گئی ہیں جو آج کل ہم دیکھتے ہیں۔ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہم لوگ مساجد کے اندر ٹائم ٹیبل لگائے ہوئے ہیں، اس میں لوگ یہاں گلاسگو کے لوگ باہر نکلے ہیں اور انہوں نے فجر کے لیے، پھر طلوع آفتاب کے لیے، پھر زوال کے لیے، اور پھر ظہر کے لیے، پھر مثل کے لیے، مثلین، غروب آفتاب، عشاء وغیرہ، سب کے لیے وہ باہر نکلے ہیں اور انہوں نے کیلکولیٹ دیکھا ہے سورج کو اپنی آنکھوں سے، اور پھر یہ جنتری بنائی ہے۔ یہ باقاعدہ تحریر شکل میں میں نے کل اس کو دیکھا۔ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی دروغ بیانی کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے خود 26 سال ہو گئے ہیں اس ملک کے یہاں گلاسگو میں آئے ہوئے، وہ میں تعلیمی کے طور پر یہاں پر آیا تھا۔ اس وقت گلاسگو کی جو کمیونٹی تھی وہ میچور ہو چکی تھی ماشاءاللہ، مگر اس وقت جن جنتریوں پر ہم اکتفا کر رہے تھے وہ باہر کے کچھ شہروں کی تھی۔ پھر بعد میں یہاں لوگوں نے کچھ کوشش کی، ہمیں اس فرد کا نام بتایا جائے جو سال میں باہر نکل کر کے اس کو دیکھتا رہا۔ دیکھیے نومبر، دسمبر، جنوری، فروری میں تو بدلیاں چھائی رہتی ہیں، اور یہ 7-8 مرتبہ باہر نکلنا ہوگا اور پھر اس کو ناپنا ہوگا۔ کون صاحب تھے وہ جو سارا کام کر رہے تھے؟ تو اس قسم کی فضول باتیں دعویٰ کر کے آپ کیا پوائنٹ پروف کرنا چاہتے ہیں؟ اور ایک اور اعتراض یہ بھی آیا ہے کہ آبزرویٹری کی کوئی بات یقینی نہیں ہوتی ہے، اور اس کی مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں افطار اور سحری کے اوقات میں ہمارے ہاں فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سحری اور افطار کے وقت میں فرق ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ تو تسلیم کر رہے ہیں، آبزرویٹری کی بات ہی کو تسلیم کر رہے ہیں نا، تو چاند کے بارے میں کیوں آپ اختلاف کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس اسلام میں پرفیکشن کی ضرورت نہیں، نہ وہ مقصود شریعت ہے۔ میں لکھنؤ سے آتا ہوں، انڈیا سے، وہاں پر 80s میں جو جنتریاں میں نے دیکھیں، بلکہ ہمارے یہاں 2 جنتریاں چلتی تھیں، اور ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ صبح کی جو سحری کا وقت ہے اس میں 6-7 منٹ کا فرق ہوتا تھا دونوں گروپ میں، اور آپ لوگوں کو بھی یہ تجربہ ہوگا۔ کیا مطلب کوئی دوسرے لوگ روزہ خراب رکھ رہے تھے؟ نہیں، اصل میں یہ شریعت کا مقصود بھی نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اس قسم کی پرفیکشن کی۔ یہی حال چاند کا بھی ہے، تو جس قسم کی پرفیکشن کی لوگ تلاش کر رہے ہیں وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ بیسکلی ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں اس قسم کے ایشوز کو۔ مثال کے طور پر یہ کہا جا رہا ہو کہ چاند مثال کے طور پر الجیریا میں نظر آئے گا، ٹیونیزیا میں نظر آئے گا، اور موراکو میں نظر آئے گا مثال کے طور پر، لیکن آبزرویٹری کہتی ہے کہ ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس فلاں پوائنٹ ہی کے اوپر چاند نظر آئے گا، تو لیکن آبزرویٹری کہتی ہے کہ اس علاقے میں نظر آئے گا، تو آپ اس ریجن کو ایکسپینڈ کر دیجئے۔ تو جب آپ ایکسپینڈ کر دیں گے ریجن کو تو آپ کو مقصد حاصل ہو جائے گا، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ اتحاد مطلق کے وہ قائل ہیں، وہ اسی لیے قائل ہیں کہ ارتفاع عرض جس کو الٹیچیوڈ کہتے ہیں، اس کی بنیاد پر کسی شہر میں پہلے نظر آ سکتا ہے، دوسرے شہر میں نظر نہیں آئے گا۔ اس بات کا امکان ہے کہ کراچی میں نظر آئے اور لاہور میں نظر نہ آئے، مگر کراچی کے چاند کا اعتبار لاہور میں بھی تسلیم کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے اس مسئلے کو آپ حل کر سکتے ہیں۔ ایک اور لیفلیٹ سامنے آیا ہے، اس میں ایک ڈاکٹر موصوف صاحب نے لکھتے ہیں کہ رمضان اور عید کی تاریخ کے تعین کی بنیاد افق پر چاند کا وجود نہیں، اس کی رؤیت ہے۔
کیونکہ چاند سورج اور اس کے وقت کے اجتماع کے سوا ہمیشہ فلکی طور پر افق پر موجود ہوتا ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رؤیت یعنی رؤیت بصری آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے، اور اسی وجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر چاند کے وجود ہی کو آپ علت مانیں، وجہ مانیں، تو وہ افق پر تو چاند ہمیشہ موجود ہوتا ہے، پورے مہینے موجود ہوتا ہے۔ تو جب پورے مہینے موجود ہوتا ہے تو آپ نیا مہینہ شروع کر دیں۔ اصل میں وہ میرے خیال سے ہم اپنی بات کو سمجھا نہیں سکے ہیں۔ یہ نئے چاند کی بات ہو رہی ہے، یہ ہلال کی بات ہو رہی ہے، پورے مہینے کے چاند کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ نیا جب چاند کی پیدائش ہوگی تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، افق جو ہے افق پر موجود ہونا چاہیے، وہ چاند افق پر موجود ہو جو اقتران سے، اجتماع سے، یعنی مہینے کے نیا مہینہ جب اس کا آغاز ہو رہا ہے تو اس کے بعد افق پر موجود ہونا چاہیے۔ اور اس افق پر صرف موجود ہونا کافی نہیں ہے، اسکاٹش ہلال فورم کا جو کرائٹیریا ہے اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اسکاٹش ہلال فورم کا چونکہ قرآن حدیث میں ہے کہ سمول رؤیت ہی، کہ روزہ کو رکھو رؤیت کے بعد، تو اسکاٹش ہلال فورم کا کہنا یہ ہے کہ ضروری ہے کہ ہم کو سرٹینٹی کے ساتھ یہ پتہ چل جائے کہ چاند کہیں نظر بھی آئے گا کہ نظر آئے گا۔ اگر یہ چاند نظر نہیں آ رہا ہے تو ہم بھی نہیں روزہ رکھیں گے اور ہم بھی عید نہیں کریں گے۔ اور آخر میں عرض یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس قسم کے جب آپ ایشوز چھیڑیں گے تو لوگوں میں افتراق پیدا ہوگا اور فتنہ پیدا ہوگا۔ یاد رہیے یورپ میں یہ ہم لوگوں کو دوسرا موقع ملا ہے۔ پہلا موقع ملا تھا اندلس میں، اسپین میں، اور اس موقع کو ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا، ہم آپس میں لڑتے رہے۔ شروع میں جو مسلمان آئے تھے اسپین کے اندر، تو آپ کو پتہ ہے یعنی صرف اسپینش مسلمز نے جو کچھ کام کیا ہے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں مصر کے احمد امین، انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، فجر الاسلام، ضحى الاسلام، ظہور الاسلام۔ انہوں نے پوری ایک جلد صرف اور صرف اسپین کے علماء کے اوپر لکھی ہے۔ انہوں نے جو کچھ کام کیا ہے اب تک ہم لوگوں نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا ہے، اور اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس لیے کہ وہ یورپ میں یہاں پر تھے اور یہاں کے حالات کو سمجھتے تھے۔ مگر جب ان کے پاس جو نسلیں آئیں وہ ناخلف تھیں، وہ آپس میں لڑتے رہے، وہ اتنے لڑتے رہے، اور انہوں کی خود نکالے گئے۔ ظاہر اللہ رب اجتماعی گناہ کو تو قدرت نہیں معاف کرتی ہے، چاہے آپ کلمہ گو ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر آپ اجتماعی گناہ کر رہے ہیں تو آپ کو سزا ملے گی، مکافات عمل ہے۔ اور وہ قوم جو بربر کہلاتی تھی، جو آئے تھے اور نجات دہندہ بن کر کے آئے تھے، بعد میں وہ بربر کا لفظ، وہ بربریت وہیں سے لفظ آیا ہے۔ ہم لوگ اردو میں اس کو استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ایک طرح سے گالی ہے۔ وہ باربیرک یہیں سے انگلش کا لفظ ہے جو انہوں نے یہیں سے استعمال کیا کہ مسلم قوم ہے جو ہے وہ باربیرک ہیں، وہ لڑائی جھگڑے کرنے والے ہیں، فساد فتنہ کرنے والے ہیں۔ اس وقت بھی ہم ایک دو راہے پر کھڑے ہو گئے۔ ہماری کیا شناخت ہے؟ ہماری شناخت یہ ہے کہ یہ ٹی وی کے اوپر یعنی ہم لوگ خبریں سنتے پھر میں تو ڈرتا ہوں، سچی بات تو یہ ہے، ڈپریس کر دیتی ہیں خبریں۔ اب کوئی بھی نیوز اٹھائیے، آپ کو 4-5 خبریں جو اپنے بارے میں ملیں گی۔ اپنے بارے سے مراد ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں ملیں گے جو ہمارے جس نظر آتے ہیں، اور پھر آپ ہمارے جو نئی نسل ہے وہ ڈپریسڈ ہے انہی سب وجوہات کی وجہ سے۔ اس ڈپریشن سے نکالنے کی ضرورت ہے، اور ان ایشوز کے اوپر ہم لڑتے جھگڑتے رہیں، اور خواہ مخواہ کے لیے اگین اجتہادی مسئلے کے لیے لوگوں کو آخری وقت تک ہائی جیک کرنا اور ان کو اصل خبر نہ دینا اور نہ بتلانا، اس لیے کہ اعلان میں کروں گا، اور پھر شریعت کے پردے کے پیچھے سہارا لینا، یہ جائز نہیں ہو سکتا ہے، اور ضروری ہے کہ اس قسم کے طلسم کو توڑا جائے، اور یہ اسکاٹش ہلال فورم کا مقصد ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔